वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी ये कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। बिल्कुल दोपहर का टाइम है, 12-1 बजे का टाइम है और गर्मी धूप बड़ी शदीद है और धूप बड़ी तेज़ पड़ रही है। लेकिन मौसम ये है कि रात को ज़रा ठंडा हो जाता है। इस टाइम ज़रा ये होता है ना कि टका के आपकी गर्मी ज़रा तबीयत साफ़ करती है। आप मेरी हालत देख सकते हैं, ट्यूबवेल चल रहा था, मैंने ज़रा फेस जो है ना वाश किया, उससे ज़रा मुझे ठंडक फील हुई है। बाकी मैंने कहा कि चलो आज एक खेतों का चक्कर लगा ले। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि दरख्तों के बारे में मैं वैसे पहले भी कहता रहता हूँ, मुझे बहुत खुद ज़्यादा इस चीज़ का शौक़ है। कहाँ जहाँ पर मुझे जगह मिले वहाँ दरख्त बंदा ज़रूर लगाए और मैं ख़ुद भी इसका बड़ा फ़ैन हूँ दरख्त लगाने का। वजह क्या है कि गर्मियों में ये चीज़ इस चीज़ की बंदे को अहमियत होती है। ये आप खुद देख ली, इस वक्त मैं यहाँ पे जो खड़ा हुआ है ये छोटा सा ये दरख्त ही है, तो उसकी छाँव में खड़ा हूँ। बंदे को तब पता चलती है जब बंदे को धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है। फिर छोटा सा दरख्त भी हो ना, बंदा उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है। तो इसकी वजह से अभी मुझे धूप नहीं पड़ रही है तो बड़ी ठंडक फील हो रही है, बड़ा सुकून मिल रहा है। तो इसलिए दरख्त जितने ज़्यादा लगा सकते उतने ही उसमें हमारा फ़ायदा। ये मौसम को बड़ा खुशगवार रखती है। लेकिन हम तो दरख्तों के ऐसे दुश्मन बने हुए हैं कि दरख्त कहीं हमें नज़र आ जाए ना तो हम छोड़ते नहीं हैं। आप नहर वाली साइड पे अक्सर मेरी वीडियोस वहाँ की होती है, वहाँ पे आप देखना, वहाँ पे आपको एक दरख्त नज़र नहीं आएगा। हालांकि जो पुराने लोग थे वो यही कहते हैं कि नहर के साथ साथ बेशुमार दरख्त है, लेकिन लोगों ने काट काट के उसका बिल्कुल गंजा कर दिया। वहाँ पे आपको एक दरख्त भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप देख लें, ये दो ये टाली ये कीकर है और इस साइड पे भी एक दो टाली और कीकर वगैरह है। लेकिन मसला ये भी है कि अगर आप दरख्त लगाते हो ना तो कोई छोड़ता भी नहीं, या कोई तोड़ देता है या वैसे ही उखाड़ के ले जाता है। अब बंदा पूछे कि यार दरख्त से क्या मिलता है, मुझे बताएं। बंदा अगर तोड़ दे ऊपर से या उसको उखाड़ के ले जाए तो बंदे क्या यार, अगर कोई फ़ायदा हो तो फिर बंदा सोचे भी कि चलो फ़ायदा है। दूसरों का नुकसान करके एक तो खुद दरख्त नहीं लगाने, दूसरों को भी नहीं लगाने देने। तो ये बड़ी इस चीज़ पर मुझे हैरत होती है। बंदे को बाद तो गुस्सा भी बड़ा आता है कि यार उस बंदे को बंदा पकड़ लेना जो दरख्त बंदा तोड़ता है या उसको उखाड़ के ले जाता है, तो बंदा उसकी टांग एक दफ़ा तोड़ दे, उसको पता लग जाए कि किसी का नुकसान कितना बुरी बात है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती, लेकिन बाज़ औक़ात छोटी सी चीज़ भी बंदे के लिए बड़ी दर्दनाक होती है। ये आप देख लीजिए, ये सिंपल है या पीपल है, जो भी इसको कहेंगे, मुझे तो इसका नाम भी नहीं ज़हन में आ रहा। ये हमने ये नाले के साथ साथ लगाए हुए थे और इस साइड पे भी हमने लगाए हुए थे। ये आप देख सकते, ये भी नाला है। एक वो सामने नज़र आ रहा होगा, एक वो बचा है, वो दो वो नज़र आ रहे होंगे, दो वो बचे हुए हैं। और ये पता नहीं किस तरह ये 3-4 बच गए, बाकी लोगों ने ऊपर से तोड़ दिए या उखाड़ के ले गए। और ये जो नहरी नाला है इसके साथ भी हमने लगाए हुए थे दरख्त, लेकिन वो एक भी नहीं बचा, सारे उखाड़ के ले गए या ऊपर से कोई तोड़ के चला जाता है। तो इस चीज़ की अहमियत तब बंदे को पता चलती है जब गर्मियाँ होती है। अब हमने घर के सामने भी लगाए हुए हैं पौधे, लेकिन वहाँ पे भी अल्लाह ताला, मैं क्या बोलूँ, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। हमसाए भी यार ऐसे हमें मिले कि जो फ़ायदा तो वो दूर की बात है, ऊपर से उल्टा नुकसान कर दे। लेकिन अब हमने वहाँ पे ये किया कि वहाँ पे हमने शहतूत लगाया, 2-3 नीम के पौधे लगाए हुए, उसके इर्द गिर्द हमने कीकर काट के उसके चारों तरफ हमने कीकर लगा दी है। उससे उसकी थोड़ी बचत हुई है। और वो मैंने देखा, अक्सर वहाँ पे देख लेता हूँ तो वहाँ पे ये होता है कि वो दरख्त अब माशाल्लाह ग्रो कर रहे हैं और हरे भरे हो रहे हैं। तो वो जब बड़े हो जाएंगे तो किसका फ़ायदा है? सिर्फ हमें नहीं फ़ायदा, हमारे हमसाए को भी फ़ायदा है कि घर में बंदा चारपाई वाला बाहर निकाल के रख दे। क्योंकि लाइट का तो आपको पता है, लाइट तो गर्मियों में इतनी शदीद जाती है कि बंदा 2 मिनट भी सब्र नहीं कर सकता। अगर लाइट ना हो, ऊपर से इतनी शदीद गर्मी, तो फिर बंदे से वैसे भी नहीं रहा जाता। तो इसलिए हमें इस चीज़ का सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, काटे नहीं। और ये अब मैं उस दरख्त से धूप में मैं निकल आया हूँ और यहाँ पे मैं जो चीज़ देखने आया हूँ ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को इस चीज़ का जिक्र कर दूँ, ये प्लाट गंदम से फ्री हुआ, ये वाला भी फ्री हुआ। तो हमने इसमें तिल काश्त किए। तिल जो रेवड़ियों पे होते हैं ना, वो इस 2 प्लाट में हमने
تل کاشت کی ہے، اور جو چیز میں دیکھنے آیا ہوں وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. چلا لگنا سٹارٹ ہو گئی. یہ آپ یہ دیکھ لیں اتنا بڑا دانہ. موبائل بڑا جلدی گرم ہو جاتا ہے، جس وجہ سے وہ خود ہی ویڈیو کو بند کر دیتا ہے. اور یہ بھی دیکھ لیں، یہ لگی ہوئی ہے، یہ بھی نکل رہے ہیں یہ دانے. یہ بھی آ رہا، یہ بھی نظر آ رہا ہوگا. یہ تربوز یہ بھی. لاسٹ ٹائم میں نے آگے ایک بڑا، یہ اب آپ دیکھ لیں یہ بھی اور یہ بھی. یہ بھی ایک ساتھ. شکر الحمدللہ. یہ بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو. لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا سب سے پہلا پیس جو میں نے دیکھا تھا اس کی طرف میں جا رہا ہوں کہ وہ کتنا بڑا ہو گیا، کہ وہ سب سے بڑا پیس تھا. بھی ہے آپ دیکھ لیں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. اللہ کی شان ہے کہ انسانوں کے لیے زمین سے کیا کیا چیزیں پیدا کرتے ہیں. ایک یہ پڑا ہوا ہے. اب یہ کیونکہ پہلی فصل ہے، مجھے اس کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ تربوز اب یہ کتنے دنوں میں صحیح سے ریڈی ہوگا. یہ بھی آپ دیکھ لیں. یہ پورا پلاٹ ہے وہ درخت نظر آ رہا ہوگا. یہ سارے یہ گنا ہے اور گنے میں ہی یہ تربوز کاشت کی ہے. اور یہ دیکھ لیں یہ دو ہیں ماشاءاللہ. کتنے بڑے بڑے دانے ہیں. ایک یہ اور یہ تو کسی چیز نے کاٹا بھی ہے. اوہو یہ کسی نے توڑا ہے. چیک کرنے کے لیے آپ دیکھ لیں. نہیں لگا ہوا ہے. شکر الحمد میں کسی نے توڑا ہوا ہے، لیکن یہ کسی چیز نے کھایا ہے. یہ آپ دیکھ لیں. اس کو ٹیسٹ نہیں آیا ہوگا، اس نے چھوڑ دیا. یہ بھی یہاں پہ میں نے جو سب سے پہلے دانہ دیکھا تھا جب میں آیا تھا فصل میں، وہ میں دیکھ رہا ہوں. یہ بھی آپ دیکھ لیں. یہ لگے ہوئے 3-4 یہ اور یہ بھی. یہ آپ دیکھ لیں. ایک وہ دانہ لگا ہوا ہے نظر آ رہا ہے. ایک یہ نظر آیا. ایک وہ لگا ہوا ہے. یہ ایک وہ دانہ نظر آیا. ایک وہ ہے. ایک وہ. چلو اس کی طرف چلتے ہیں، پھر اس کے بعد واپس چلتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں تو کافی سارے لگے ہوئے. یہ بھی ہے، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. ایک تو میرا موبائل گرم ہو جاتا ہے اور بار بار بند ہو جاتا ہے. یہ بھی ہے. اور یہ سب سے بڑا دانہ ہے. یہ آپ دیکھ لیں لیکن کچا ہے. یہ تو ماشاءاللہ بے شمار ہے. میں اس طرح ڈھونڈتے تو مجھے شام ہو جائے گی اور یہاں سے نکلنا ہی بنتا ہے ہمارا. تو یہ پورا پلاٹ یہ گنا اور تربوز. یہ آخری پیس بھی دیکھ لو.
اس طرح بندہ اندر گھومتا رہے تو ماشاءاللہ فصل تو بڑی زبردست ہوئی ہے. اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ تربوز کافی سارے دانے نکلے ہوئے ہیں. لیکن آپ گرمی سے میری حالت دیکھ سکتے ہیں. میں اس وقت فل پسینے سے بھرا ہوا ہوں اور اتنی ہبس اٹھ رہی تھی نا زمین سے کہ میں بتا نہیں سکتا. موبائل میرا بار بار گرم ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ بند بھی ہو جاتا تھا. بند مطلب ویڈیو کو بند کر دیتا تھا گرم ہونے کی وجہ سے. تو یہ درختوں کی اہمیت ہے کہ جب بندہ اس طرح درخت کے نیچے آ جائے ایک سکون سا ملتا ہے. ورنہ دھوپ تو اتنی تیز ہے نا کہ بندے کی ہوا ٹائٹ کر دیتا ہے. اور آپ اس وقت میری حالت دیکھ لیں کہ اگر میں وہاں پہ ریسٹ نہ کرتا تو شاید میں ادھر ہی گرمی کی وجہ سے بیٹھ جاتا. بالکل ہی ناقابل برداشت ہے. اور ابھی میں جاؤں گا, ٹیوب ویل چل رہا ہے ماشاءاللہ, منہ وغیرہ واش کروں گا تو ذرا سکون مل جائے گا. لیکن بہت ہبس اٹھ رہی ہے زمین سے. اتنی گرمی ہے نہیں لیکن زمین سے ہبس اچھی خاصی اٹھ رہی ہے اور آپ کے پسینے چھڑوا دیتا ہے. یہ حالت دیکھ لیں. ویسے گرمی اتنی بھی نہیں ہے جتنا میں تڑپ رہا تھا, لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ میں کھیتوں کے درمیان تھا اور وہاں سے جو گرمائش اٹھ رہی تھی اس وجہ سے وہ گرمائش نیچے سے ہوتے ہوئے دماغ کو جا کے لگ رہی تھی. تب بندوں کو ایسا لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کتنی شدید گرمی ہے. دھوپ تیز ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے, لیکن یہاں پہ بڑی ٹھنڈک فیل ہو رہی ہے. اب میں بار بار درختوں کا ذکر کر رہا ہوں, آپ بھی کہتے ہوں گے کہ یار یہ تو درختوں کے پیچھے پڑ گیا. درختوں کا ذکر میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اس میں کہتا ہوں ماحول کو خوشگوار بنانے میں درختوں کا بڑا اہم کردار ہے. اب یہاں پہ مجھے ٹھنڈک کیوں فیل ہو رہی ہے یہ آپ میرے پیچھے دیکھ لیں. یہ بانس, یہ تقریباً 2 مربع پہ یہ بانس ہی ہے. لیکن جتنی مرضی شدید گرمی ہو یہاں پہ اگر آپ گزرتے ہو نا تو یہاں سے آپ کو ایک اچھی خاصی ٹھنڈک فیل ہوتی ہے. تو یہ بانسوں کی وجہ سے ہی یہاں سے اگر آپ گزرو بائک پہ یا ویسے تو بندے کو بڑی وہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو درختوں کی اہمیت یہ اہمیت ہے اس وقت بندے کو پتہ چلتا ہے. لیکن لوگ ہرے بھرے درخت کاٹ لیتے ہیں. چلو اگر ایک درخت سوکھا ہوا ہے وہ گرو نہیں کر رہا, وہ ویسے ہی کھڑا ہے, بندہ اس کو کاٹ کے فرنیچر وغیرہ بنا لے. لیکن ہرے بھرے درخت کو کاٹنا میرا خیال ہے مجھے ذات خود اتنا شدید غصہ آتا ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن باقی اب گرمی کا تو موسم ہے, گرمی تو ابھی پڑ رہی ہے اور پڑھنی ہے. اور جولائی, اگست, ستمبر یہ 3 مہینے تو ایسی گرمی پڑتی ہے کہ نہ دن کو سکون نہ شام کو سکون ملتا ہے. تو یہ 3 مہینے تو اس طرح گزارا کرنا پڑتا ہے. یہ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. باقی پھر آپ کو پتہ ہے پھر موسم باقی 8-9 مہینے موسم ٹھنڈا خوشگوار ہی رہتا ہے. چلو یہ اللہ کی قدرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسم نصیب فرمائے, گرمی, سردی اور موسم بہار, موسم خزاں, یہ چیزیں وغیرہ. تو یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ چیزیں چلو گرمی بھی برداشت کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی گرمی سے بچائے. باقی یہ دنیا کی گرمی ہے اس کا تو بندہ حل نکال لیتا ہے, سولوشن مل جاتا ہے. تو میں اپنی ویڈیو کو لمبا نہیں کروں گا اور یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا کیونکہ میں کافی ٹائم سے نکلا ہوں. پہلے تو میں بازار گیا, بازار کا یہ ہوا کہ بازار میں بارش پڑ گئی اور اتنی زیادہ تو نہیں تھی, یعنی تھوڑا بہت کیچڑ ہو گیا تھا. لیکن جیسے میں بازار سے نکلا تھوڑا آگے کر کے آیا, بارش کا نام و نشان میں نہیں تھا. یہ آپ کو دیکھ لیں کہ بارش کی کوئی آثار نظر آ رہے, کوئی سین, کوئی چکر نہیں ہے. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. تو ابھی میں اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. مجھے یہاں پہ کھڑے ہو کے اسمیل آ رہی تھی. میں نے کہا یہ کس چیز کی اسمیل آ رہی ہے, تو وہ کسی کا جانور مرا ہوا ہے. تو وہ شاید ویڈیو میں یہاں سے نظر نہ آئے, میں پاس نہیں جا سکتا کیونکہ بہت گندی اسمیل آ رہی ہے. وہ کسی نے یہاں پہ پھینکا ہوا ہے. تو اللہ حافظ.